بالکل. ویلکم ٹو دا ڈیبیٹ. یہ بالکل ایک ٹرین کے ایمرجنسی بریک جیسا ہے. اگر ایک بار غلطی سے بھی کھینچ دیا جائے تو چاہے آگے راستہ بالکل صاف ہو، ٹرین کو واپس چلانے کے لیے پورے سسٹم کا ایک لمبا پروٹوکول فالو کرنا پڑتا ہے. جی بالکل. ڈرائیور اکیلے آن دا اسپاٹ فیصلہ نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی. آج ہمارا مرکزی مسئلہ بھج کے نانا دینارا گاؤں کے ابو بکر نور محمد سما کے ارد گرد گھومتا ہے. ابو بکر 40 سال کے ہیں اور دونوں آنکھوں سے مکمل نابینا ہیں. وہ رمضان میں عمرہ کے لیے مکہ گئے تھے اور وہاں ایک لاج میں ریال کے لین دین کے دوران زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا. آج وہ وہاں کی لاوارث جیل میں قید ہیں، جو کہ ایک انتہائی مشکل صورتحال ہے. صحیح. تو آج کا سوال یہ ہے، کیا یہ نظام کی بے حسی اور معذور افراد کے حوالے سے انسانی ہمدردی کی یعنی مکمل ناکامی ہے، یا پھر لاکھوں لوگوں کو سنبھالنے والے سخت سیکیورٹی پروٹوکولز کی ایک اندیکھی حقیقت؟ میں اسے نظام کی ایسی ناکامی مانتا ہوں جہاں کمزور لوگوں کے تحفظ کا کوئی راستہ نہیں رکھا گیا. اور میں اسے سیکیورٹی کے عالمی اصولوں کے تناظر میں دیکھتی ہوں. میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ جب آپ دنیا کے سب سے بڑے مذہبی اجتماع کو مینج کر رہی ہوتی ہیں تو دیکھیں، پروٹوکول کسی کی شخصیت نہیں دیکھتا. رائٹ. وہ صرف سیکیورٹی انڈیکیٹرز پر ریاکٹ کرتا ہے. رمضان میں وہاں کا ماحول انتہائی حساس ہوتا ہے. لیکن ایک سیکنڈ، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی. چلیں مان لیا شک کی بنیاد پر ہوٹل مالک نے پولیس کو بلا لیا، ٹھیک ہے، لیکن جب پولیس وہاں پہنچی تو انہوں نے تو دیکھا ہوگا نا کہ ابو بکر 100% نابینا ہے. ہاں، ظاہر ہے ان کی کنڈیشن واضح تھی. تو انہیں زبان سمجھنے یا بولنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، لڑکھڑا رہے ہیں، تو وہاں موجود افسران نے کامن سینس کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ سسٹم اتنا اندھا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نابینا شخص کو سیدھا لاوارث سینٹر بھیج دے؟ اچھا دیکھیں، کامن سینس انڈیویجول لیول پر کام کرتا ہے، لیکن عالمی سیکیورٹی نظام میں انڈیویجول ڈسکریشن کو بہت بڑا رسک مانا جاتا ہے. جب کرنسی کے لین دین میں کوئی انوملی یا عجیب حرکت ہوتی ہے تو فوراً اینٹی منی لانڈرنگ اور فائنینشیل سیکیورٹی کے سخت قوانین حرکت میں آ جاتے ہیں. وہاں موجود پولیس افسر کے پاس آن دا اسپاٹ انہیں چھوڑنے کا اختیار ہوتا ہی نہیں ہے. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں آن گراؤنڈ کوئی کچھ نہیں کر سکتا؟ بالکل نہیں. پروٹوکول کہتا ہے کہ مشکوک شخص کو ڈیٹین کریں اور ویریفیکیشن میکانزم کے حوالے کر دیں. تو کیا اس ویریفیکیشن سسٹم میں داخل ہونے کے بعد کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟ اگر یہ صرف عام شناخت کا معاملہ تھا تو آج ان کی رہائی کے لیے ان کے والد نور محمد موسیٰ اور سوشل ورکرز کو سیدھا بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو اپیل کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ اور وزیر خارجہ سو جے شنکر کو بھی. ہاں، سعودی ہائی کمیشن کو خط لکھنے پڑ رہے ہیں. ایک معمولی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے سیدھا اعلیٰ ترین سطح پر انٹرونشن کیوں ضروری ہو گیا؟ یہ لاوارث جیل آخر ایسی کون سی فیسلٹی ہے جہاں سے نکلنا اتنا ناممکن ہے؟ یہی اس معاملے کا سب سے اہم پہلو ہے جو لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ فیسلٹی کوئی عام پولیس لاک اپ نہیں ہے. جب کوئی فارن نیشنل فائنینشیل یا آئیڈینٹی سسپیشن کے تحت اس بیوروکریٹک میکانزم میں پھنس جاتا ہے، تو لوکل پولیس اور یہاں تک کہ نچلی سطح کے کونسلیٹس بھی اپنا جورسڈکشن کھو دیتے ہیں. وہ ایک قسم کے ڈپلومیٹک بلیک ہول میں چلے جاتے ہیں. اوہ واو. سسٹم کسی کو بھی چھوڑنے کا رسک اس وقت تک نہیں لیتا جب تک انٹرنیشنل لیول پر ان کی کراس ویریفیکیشن نہ ہو جائے. اسی لیے ہائی لیول ایگزیکٹو انٹرونشن جیسے وزیر اعظم کی سطح کی اپیل اس لاکڈ پروٹوکول کو بائی پاس کرنے کا واحد قانونی راستہ بنتی ہے. پر یہی تو اس پروٹوکول کی سب سے بڑی خامی ہے. جس زبان کی رکاوٹ نے ان کی گرفتاری کروائی، وہی رکاوٹ ان کی فوری رہائی کو ناممکن بنا رہی ہے. کیا لاکھوں لوگوں کے اجتماع میں کسی ٹرانسلیٹر یا ڈسیبلٹی رائٹس آفیسر کی فوری رسائی نہیں ہونی چاہیے؟ خیر، میں اس بات سے انکار نہیں کر رہی کہ ایسے آفیسرز کی موجودگی سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن میس اسکیل کراؤڈ کنٹرول میں اگر آپ کا سسٹم ایک نابینا اور بے گناہ انسان کو خطرناک سمجھ کر بلیک ہول میں ڈال دے اور آپ اسے سٹینڈرڈ عمل کہیں تو یہ سسٹم کی کھلی ناکامی ہے نا. آپ میری بات سنیں. جب آپ پروٹوکول میں لچک یا ایکسیپشنز بنانا شروع کرتی ہیں تو اصل کرمنلز انہی لوپ ہولز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. شناخت اور ویریفیکیشن کا لمبا پروسیس مایوس کن ضرور ہے، مگر یہ اسی لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی بغیر مکمل جانچ پڑتال کے نکل نہ جائے. اس سسٹم کی جو بے حسی آپ کو لگ رہی ہے، دراصل وہ اس کی آبجیکٹیوٹی ہے. ہمارے پاس وقت تھوڑا کم ہے،
اس پوری صورتحال سے میرا نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ بین الاقوامی قوانین اور بڑے اجتماعات میں معذور افراد کے لیے لچک انتہائی ضروری ہے۔ ایک سسٹم تبھی کامیاب کہلاتا ہے جب وہ سوسائٹی کے سب سے کمزور انسان کو تحفظ دے، نہ کہ اسے ریڈ ٹیپ میں پھنسا کر بھول جائے۔ اور میرا تجزیہ یہ ہے کہ ہمیں اس میکنزم کے پیچیدگی کو سمجھنا ہوگا۔ عالمی سطح پر حفاظت کے لیے بنائے گئے عام اصول جب ریئل ورلڈ کمپلیکسٹی سے ٹکراتے ہیں تو نتیجہ اکثر مشکل ہوتا ہے۔ انڈیویجول نیوانسز اور سسٹمیٹائز سیفٹی کو ایک ساتھ مینٹین کرنا انتہائی دشوار کام ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو ہم سننے والوں پر چھوڑتے ہیں کہ وہ خود غور کریں کہ ان عالمی نظاموں کو کس طرح بہتر ڈیزائن کیا جائے، سیکیورٹی بھی برقرار رہے اور کسی بے گناہ کو گھر واپس آنے کے لیے ڈپلومیٹک میریکلز کا لمبا انتظار نہ کرنا پڑے۔ ایک مشین کی آنکھیں نہیں ہوتی، پر کیا اس نظام کو چلانے والوں کو بھی نابینا ہی ہونا چاہیے؟ آج کے لیے بس اتنا ہی۔